آگے آنے والے نمازیوں کا خیال رکھے، اندھے بہرے نہ بنے، کوشش کرو کہ آنکھوں کی نعمت کا استعمال ہو۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے سامنے گزر رہے ہیں، جہنم مول لے رہے ہیں۔ انتظار کرے، صبر کر لے، آواز ہر جگہ پہنچتی ہے۔ مقدس دن میں، اتنی بڑی نماز میں، فقہی نشست میں آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں، نمازیوں کے آگے گزر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور گزر کے پھر پیچھے دیکھتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اس پر استغفار بھی کافی نہیں ہے، اتنا سخت گناہ ہے۔ کبھی کبھی نمازی سے کہا بھی جاتا ہے کہ معاف فرمائے جو میں نے آپ کی نماز میں خلل ڈالا ہے۔ اصل میں نمازی جب نماز پڑھتا ہے اس کا رابطہ اللہ سے براہ راست ہو جاتا ہے، اس درمیان میں جو پاؤں رکھتا ہے گزرتا ہے وہ ظلم عظیم کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھے اور کوئی آگے گزرے روکے اسے، بعض روایت میں قاتل ہو اس کے ساتھ مزاحمت کر لو۔ اگرچہ بعد میں یہ روایت منسوخ ہو گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر گزرنے والوں کو پتہ ہوتا کہ نمازی کے آگے گزرنا کتنا گناہ ہے، لوقف 40، 40 گھڑیاں یا 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال تک کھڑا رہتا۔ حضرت حنفی مسئلہ کے ماننے والے ہیں اور مسائل فقہ فصل کرتے ہیں، لیکن کچھ مسائل میں مالکی مسلک سے مدد لیتے ہیں، جیسے کہ شوال کے 6 روزے۔ شوال کے 6 روزے کے امام مالک نے تو صرف حدیث کا انکار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 6 روزے شوال کے رکھنا حقیقت میں رمضان کے روزوں کو نقصان پہنچانا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں اور یہود کے ہاں بھی 30 روزے تھے، آہستہ آہستہ 6 7 رکھ کے 40 کر دیے گئے، پھر سب ختم کر دیے گئے۔ محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں منہی عنہ ناجائز روزوں میں شوال کے 6 روزے رکھ کے فرمایا زمانے کی بڑی بدعات میں سے ایک منکر یہ ہے۔ ہماری فقہ حنفی بھری پڑی ہے، اب اس وقت دنیا میں سب سے بڑی کتاب محیط برہانی آئی ہے اور اس میں مستقل فصل فی کراہیت صیام 6 شوال اتنا شدید لکھا ہے کہ عوام میں کبھی بھی اس کی فضیلت بیان نہ کی جائے، قطعاً عوام کو اس بدعت کی دعوت نہ دی جائے۔ تو آپ کا یہ لکھنا کہ یہ مالکی مذہب ہے، مذہب سے بے دخلی اور دوری اور اجنبیت کی مثال ہے۔ کیا اس طرح کا سترا صحیح ہے جیسے کہ مساجد میں ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے زمین میں گڑا ہوتا ہے اور بیچ میں سے کچھ اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے؟ اگر اٹھان بقدر ذراع ہے، انگلیوں سے لے کے کونی تک جو جگہ ہے یہ ذراع ہے، شرعی گز اتنا اٹھان ہے تو وہ سترے کا کام کرے گا۔ ہم نے گاؤں میں ایک مولوی مسجد پیش امام مقرر کیا، اس سے وعدہ بھی کیا کہ ہم آپ کو کھالے فطر بھی زکوٰۃ بھی دیں گے، سالانہ 40,000 بھی دیں گے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھالے زکوٰۃ مولوی کو دینا جائز نہیں، حالانکہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ وعدے کیے، پوچھنا ہے کہ ہم اس کو کھالے یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں۔ اصل میں جو لوگ کہتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ حق الخدمت طے کیا ہے اور عوض میں کھال دینا یہ جرم ہے، وہ مساکین فقراء مستحقین کا حق ہے۔ اگر یہ مولانا کے استحقاق کی وجہ سے ہے کہ وہ بھی اس علاقے کے غریب ناداروں میں سے ہے تو بے شک دینا اس کو افضل اور بہتر ہے، لیکن یہ امامت کا عوض اور بدل نہ بنے، بوجہ استحقاق کے ناداری اور غربت کے مسکنت کے فقر کے اس کو دینا اور لوگوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیا نماز پڑھنے میں سر سے ٹوپی گر دیا پھر اٹھانا جائز ہے؟ جی ہاں، فتاوی عالمگیری قاضی خان میں گری ہوئی ٹوپی ایک ہاتھ سے اٹھا کے سر پہ رکھے۔ فقہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی ننگے سر کھڑا ہے، دوسرا آدمی آ کے نماز میں اس کے سر پر ٹوپی تھما دے اور وہ نماز کے بعد اس کا شکریہ ادا کرے، لڑنے نہ کھڑا ہو، شکریہ ادا کر لے اس کا۔
مجبوری کی حالت میں جریان کا مریض امامت کر سکتا ہے، بس طہارت کا خیال کرے امامت کر سکتا ہے۔ نمائش میں سے کوئی گمی ہوئی چیز ملے، اس کے مالک کا پتہ بھی نہ چلے، تو کیا ہم اس چیز کی قیمت میں خیرات کر کے؟ جی ہاں، 2 آدمیوں کے سامنے اس کی قیمت لگا لے اور وہ قیمت مساکین فقراء کو دے دے، اور پھر اس کو آپ استعمال میں کر سکتے ہیں، خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ 2 میاں بیوی، بیٹی اور 2 لڑکے روزگار کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا، نوکری کرتی والدہ بھی، اس دوران والد صاحب فوت ہوتے ہیں، عورت نوکری کی وجہ سے عدت گزار ہے یا نہیں؟ عدت تو گزارنا واجب ہے، البتہ یہ کہ صبح جائے، شام کو سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچے۔ جس خاتون کا کوئی اور کفیل اور ذریعہ نہ ہو، ایسی معتدہ کو دن میں نکلنے کی اجازت دی ہے۔ ليس شيء أعظم منه وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما أعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع۔ الفاظ عربی کے غلط لکھے ہیں، باقی موطا امام مالک صفحہ 723 دیکھ لیں، وہاں صحیح الفاظ ہے، آپ نے الفاظ گڑبڑ کیے۔ دعا یہی ہے۔ کچھ جو مقول آپ نے ایک حدیث پاک بیان فرمایا جس کا مطلب کچھ بھی کہ جو شخص مسلم لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، برائے مہربانی بخاری شریف کتاب الجمعہ، مسلم شریف صلاۃ الجمعہ، ترمذی، ابو داؤد، نسائی صلاۃ الجمعہ، من لم یتخطى رقاب الناس، من لم یتخطى رقاب الناس، ثواب اس کو ملے گا جو سویرے آئے، جو لوگوں کو نہ پلانگے، گائے کے خیرات کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، من لم یتخطى رقاب الناس، گویا کہ لوگوں کی گردنوں کو پلانگنے والا جمعے کے ثواب سے محروم ہوگا۔ داڑھی کو خوبصورت بنانے کے لیے سائڈوں سے کاٹنا جائز ہے، بہت زیادہ خوبصورت اور ٹیڑھی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ داڑھی بہت بڑی بھی نہ ہو اور داڑھی بالکل ایک قبضے سے کم بھی نہ ہو، اور جو شعارات ادھر ادھر منتشر ہو جائے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کتاب الحج بخاری میں ہے کہ ابن عمر حج کے موسم میں مینا میں کھینچی لے کے بیٹھتے تھے، ان کے بال بہت لمبے لمبے بکھرے ہوئے ہوتے تھے، داڑھی کے انہیں کاٹتے تھے اور فرماتے تھے وحشی نہ بنا کرو۔ اس دن ہوائی جہاز کی خدمت کرنے والا ایک بہت بڑا داڑیل دیکھا، یہ جو لاٹھی کھڑی ہے اس سے بڑی داڑھی تھی اس کی، ہمارے قریب اچانک آیا، ہم ڈر گئے کہ شاید کہیں سے کوئی جانور آ گیا ہے۔ میں نے کہا حدیث کے مغز سے بے خبر ہے اور دعویٰ کرتے اہل حدیث ہونے کا۔ حدیث میں ہے سبحان من زین الرجال باللحى، باقی اس اللہ کے لیے ہے جس نے مردوں کو داڑھی زینت بنا کے دی ہے۔ زینت تب ہوتی ہے جب انسانیت کے حدود میں ہو۔ اتنی بڑی داڑھی کہ غسل خانے میں پھنس جائے، راستے میں کہیں رک جائے اس کی وجہ سے، یہاں تک کہ بڑے حادثات اس سے ہوئے، نامناسب بات۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے مسند میں منقول ہے کہ زینت تب ہو جب حدود شرع کے مطابق۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ بخاری میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن عامر سے پوچھا کہ تم کتنے دن میں قرآن ختم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہر رات، تو آپ نے فرمایا کہ ہر رات میں صرف 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرو۔ پھر میں دیوبند 1 دن میں، واہ واہ واہ، یہ بخاری جو موجود ہے اس میں تو نہیں ہے، غیر مقلد جو فیصل آباد گجرانوالہ میں کوئی مشین لگائی ہے، یہ لمیٹڈ غیر مقلد کمپنی کا بنا ہوا ہوگا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر نبی پر حدیث گڑے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر بائیں ہاتھ پر گڑی باندھی ہے تو نماز میں حالت قیام کے وقت دائیں ہاتھ سے طریقے سے بائیں ہاتھ نہ پکڑا جائے۔ کیوں نہیں پکڑا جائے؟ ہم بائیں ہاتھ والے ہیں اور سب سے بہترین نماز ہم پڑھتے ہیں۔ تو دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو نے گڑی باندھی یا کوئی ٹائم پیس لے کر کے ہاتھ میں باندھنا ہے؟ مدت حیض میں قرآن تلاوت کرنا جرم عظیم، گناہ کبیرہ ہے۔ اہل حدیث مسلمان ہے یا کافر ہے؟ فمنہم مومن ومنہم کافر، جو حدیث پر عمل کرتے ہیں صرف اتنا اختلاف ہے، وہ تو مسلمان ہے، اور جو فقہ و فقہا کا انکار کرتے ہیں یا حدیث اپنا تابع کرتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ صحیح حدیث موجود ہے، انہیں جھٹلاتے ہیں، وہ کفار ہیں۔ آج کل الٹرا ساؤنڈ رپورٹ میں جنس بھی معلوم ہو جاتی ہے، کیا یہ عمل درست ہے؟ ناجائز و حرام، بے حیائی اور بے شرمی۔
ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ ہمارے پڑوس میں سارے آغاخانی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، ہم ان کے شادی بیاہ میں شریک ہوتے ہیں. کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ان کے ساتھ ایسے مواقع اگر یہ واقعات ان کے مذہب کے ہیں پھر تو شرکت ناجائز ہے، اور اگر یہ تقریبات صرف دنیا کی حد تک ہے تو شرکت جائز ہے. تبلیغ اور تفہیم کی نیت کر لو تو موقع ملے تو جا کے سمجھاؤں گا. صفوں کی شروعات کہاں سے کی جاتی ہے؟ امام کے دائیں بائیں، دائیں طرف بائیں طرف، دونوں طرف سے، دائیں بھی چلو بائیں بھی. اگر دائیں طرف صفیں کم ہو گئی بائیں بڑھ گئی تو گناہ ہے. سورہ کہف کا کیا فضیلت ہے؟ جو اس سورت پہ اہتمام سے پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے شر سے اور ہر فتنے سے بچائے گا. جو اس سورت پہ اخلاص سے جمعے کو پڑھے اگلے جمعے تک زمین سے آسمان تک نور کا قلعہ لوہے کا بن جائے گا اور یہ اس میں محفوظ رہے گا. پاکستان ہندوستان کی جدائی کے متعلق تاریخ کتاب بتا دیجئے جس میں علماء کرام کی آراء موجود ہو جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے. 20 بڑے مسلمان اور علماء ہند کی شاندار ماضی اور آج کل تاریخ ختم نبوت مولانا حبیب الرحمان ابن انیس ابن حبیب الرحمان احراری کی بہت مدلل محصل کتاب آ گئی. شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کے سوانح دیکھنے سے بھی بہت مشکلات حل ہوگی. فطر واجب رمضان میں چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو تہجد آدمی کب پڑھے؟ رمضان شریف میں وطر پڑھنے والا تہجد یا قیام اللیل نہیں کر سکتا. 20 رکعت تراویح کا معنی نہ سمجھنے سے یہ سوال پیدا ہوا ہے. 20 رکعت تراویح رمضان شریف میں 8 رکعت قیام اللیل 12 رکعت تہجد ملا کر 20 رکعت پڑھی گئی. اس کے بعد وطر پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ سحری تک آپ بالکل فارغ ہیں. رمضان شریف میں یا کبھی بھی وطر پڑھنے والا رات کو نوافل نہیں پڑھ سکتا، یعنی بہتر اور افضل نہیں. جو عمل بہتر اور افضل نہ ہو اس پر ثواب نہیں ملے گا. جمعے کے خطبے سے پہلے واعظ کے چند آداب بتا دے. وقت پر آئے، انتظار کرے، قاعدے کی شکل میں بیٹھے، مسجد میں ذکر و تسبیح سورہ کاف تلاوت کرتے رہے، خاص کر درود شریف خوب پڑھے. خطیب صاحب و امام صاحب کو دیکھنا مسلسل مناسب نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں نیچے بھی کیا کرے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ ایک شخص مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا، فرمایا میری طبیعت خراب ہو گئی اور گھبراہٹ شروع ہو گئی. پھر فرمایا لوگوں میں یہ تہذیب ہونا چاہیے کہ سامنے بیٹھ کے نیچے دیکھیں. آپ نے پچھلے جمعے میں جو وظیفہ بتلایا تھا وہ برائے میں دوبارہ بتایا. دوبارہ بھی آپ کا وہی حشر ہو جائے گا جو اس جمعے کو ہوا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. شک و گمان دور کرنے کے لیے یقین پیدا کرو. یا عزیز یا عظیم یا حکیم آیت پچھلے جمعہ 3 کلمات پڑھے تھے. یہ کلمات کا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے؟ بہت عمدہ ہے. پوچھنا یہ کہ کسی گھر یا مدرسے کے غذا میں کیڑے ہو تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ ضرورت کے لیے جائز ہے. حدیث شریف میں ہے 2 تمر تمرن، کھجور میں جو کیڑا ہے وہ بھی کھجور کا حصہ ہے، شوق سے کھاؤ. جو کتاب مدرسے کی طلباء کے پاس ہوتی ہے ان پر لکھنا کیسا ہے؟ حرام نہ جائز. توحیدی فرقے کی بنیادی عقائد کیا ہے؟ مسلمانوں کو کافر بتانا اور کافروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. حضرت میرے اس خواب کی تعبیر بتائے. زیتون کے درخت کے ٹہنی سے پانی کا چشمہ جاری ہوا ہے. ماشاء اللہ، عقیدہ اور عمل دونوں مبارک ہو، اس کی پختگی نصیب ہو جائے گی. زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ شجرۃ مبارکہ. اللہ فرماتے درخت ہے لیکن برکات سے بھرا ہوا ہے. جب اذان ہوتی ہے میں جواب دیتا ہوں لیکن مؤذن لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، بعض لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ٹھیک نہیں ہے. اذا سمعتم الاذان فقولوا ما قال المؤذن. جو مؤذن کہتے ہیں وہی کلمات کا ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہا کرے آہستہ. کبھی کبھی حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوت الا باللہ اور حی علی الفلاح پر ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن.
ہمارے ہاں ٹی وی کا رواج بہت زیادہ ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ ناجائز ہے، انشاءاللہ آپ کہتے رہا کرے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ پچھلے جمعے میں جس بچے کی جو پتہ نہیں وہ اللہ کے فضل سے آپریشن کامیاب ہوا، اب جلدی صحتیابی کی دعا آمین۔ میرا بھائی الیکٹریشین ہے، وہ بھولتا بہت زیادہ ہے، بجلی کا سامان بھولتا ہے، پھر نیا لیتا ہے اور رقم بھی ہزاروں کی تعداد میں بھولتا ہے۔ توبہ توبہ، علاج کر لے، اس کے دعائیں صحت و شفا کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شیئر مارکیٹ میں پیسے لگا کر کام کرنا جائز ہے؟ چونکہ ان نظاموں میں سود کا دخل ضرور ہے، اس لیے بچنے میں نجات ہے۔ شیئر مارکیٹ میں ایسی کمپنی کے شیئر خریدنے کی اجازت حرام ہے جس میں سود ہے۔ دونوں سوالوں میں مسئلہ ہے کہ آج کے دور میں تقریباً تمام بڑی کمپنی شیئر مارکیٹ میں بغیر بینک سے قرض لیے کام نہیں۔ بہرحال ہم آپ کو پھر بھی کہیں گے کہ سود سے بچے، ہم مارکیٹ کو آباد کرنے والے نے، دین کو آباد کرنے والے۔ میرا سوال یہ کہ حضرت کا ہمارے ہاں بہت بڑا مقام ہے، دیوبندیت کی افاد یہ ان چند علماء کی آپ کی سرپرستی میں ایک تنظیم تشکیل دینے میں مصروف ہے کہ ایسے کوئی پلیٹ فارم خالی ہے؟ پلیٹ فارم تو بہت زیادہ خالی ہے، ختم نبوت والے مرزائیوں کے خلاف کام کرتے ہیں، جمعیت العلماء اسلام والے سیاسی میدان میں حق کا علم بلند کیے ہوئے ہیں، وفاق المدارس والے مدارس دینیہ عربیہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو دیوبندی مساجد اور مسلک کی حفاظت کے لیے اگر کوئی تنظیم بروئے کار لائی جائے تو اس کو برداشت کر لے، سینہ بڑا رکھے، یہ نئی تنظیم نہیں ہے، اس کا آغاز مفتی محمود نے کیا ہے، اور آپ کے حکم اور ایک الہامی کیفیت کے جواب میں مولانا غلام اللہ خان نے پاکستان بھر کے موحدین دیوبند کو جمع کر کے، ان میں مولانا عبداللہ درخواستی سب شریک تھے۔ کسی کا یہ کہنا کہ حضرت مفتی صاحب نے برأت کا اعلان کیا ہے، حضرت مفتی صاحب نے وفاق کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس مردے کا جلدی جنازہ پڑھ لو، پھر بھی وفاق کارگر ہے۔ وہ تو ایک وقتی کیفیت تھی، تکلیف ہوئی تھی بعض ساتھیوں سے، تب ایسی بات کہی گئی، ورنہ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کل عالم کے مسلمانوں کی تنظیم ہے، پورے پاکستان کے مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم ہے۔ کسی تنظیم کا بعض مصلحتوں کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے خاموش ہونا یا بظاہر کام نہ کرنا یقیناً افسوسناک ہے، لیکن اگر وہ نئے سرے سے فعال ہو جائے تو ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو برا سمجھا جائے، یا معاذ اللہ ہماری نمائندہ جماعت جمعیت العلماء اسلام جو سیاست میں اہل حق کی واحد تنظیم ہے اس کے مقابلے میں ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس کی سربراہی اور نگرانی میں انشاءاللہ تعالی اہل سنت والجماعت پاکستان کام کرے گی، اور شانہ بشانہ اپنے بزرگ اور اپنے خدام اور دین کے جو جہابذہ ہے ان کی نصرت اور حمایت کے لیے کمر بستہ رہے گی۔ میں نے خود سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا ایک محضر لکھا ہے، وہ ہمارے ساتھیوں سے آپ حاصل کر لیں، انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ تمام ان باتوں کا حصار کیا ہے جن سے کبھی بھی خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اس وقت ہماری مساجد نہتی ہے، ہمارے مساجد اور مسلک کے لیے اہل باطل، اہل شرک اور بدعت کی طرف سے بہت زیادہ صدمہ ہے۔ بہت سارے مقامات پر ائمہ مؤذنین اہل مساجد پریشانی میں ہیں۔ بڑی جماعتوں کو اتنا موقع نہیں ہے، وہ تو معراج تک پہنچ چکی ہے کہ وہ واپس آ کر کے ان کی خدمت کر لے۔ انہیں یہ بھی دقت ہے کہ وہ تو نماز تک کبھی رافضی سے کبھی بدعتی سے پڑھانے پر مجبور ہے، انہیں ساتھ بٹھا کر کے اپنا قد کاٹ بڑھانا ہے، تو وہ کب اہل بدعت کے خلاف ہمارے ساتھ کام کریں گے؟ ہم ان کو سیاسی عزائم میں، سیاسی مصالح میں معذور سمجھتے ہیں، ان کی ایک وقتی ضرورت ہے مغرب اور کفر کے مقابلے کے لیے، اور ملک و ملت کے دشمنوں کے ریشہ دوانیوں کے خلاف بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، لیکن مسلک کو گرد و غبار سے، آمیزش سے، اختلاط سے، شرک اور بدعت کے پجاریوں کے ناروا حملوں سے بچانا یہ بھی اہلیان حق کا اہم فریضہ ہے۔ اس کی ضرورت افادیت کا آپ انکار نہ فرمائیں، یہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ ایک عرصہ دراز تک ہمارے یہی رفقا، ان کے بڑے وفاق کے در پہ رہیں، خود صدر الوفاق فخر المحدثین استاذ العالم مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے مجھ سے فرمایا کہ ہم جب روز اٹھتے ہیں یہ ہمارے لیے نیا محاذ کھول چکے ہوتے ہیں، سارا دن ہم پریشان ہوتے ہیں۔
لیکن اللہ نے حضرت مولانا اور ان کی جماعت کو جو استقامت دی، اس کی برکت میں آج انہوں نے خود ان کے آگے سر رکھ لیا اور ان کو ایک دینی تنظیم برائے تحفظ مدارس عربیہ پاکستان تسلیم کر لیا ہے۔ لیکن یہ تنظیمیں ہماری اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے ششروں کو ساتھ رکھے بغیر چل نہیں سکتی۔ جیسے مومن کی ضرورت ہوتی ہے کبھی شکار کے لیے کتا پالنا، کبھی مال مویشیوں کی حفاظت کے لیے، کبھی چوکی دارے کے لیے، یہ ان کی ایک ضرورت ہے۔ اس سے کتا مردار حرام حرام رہے گا لیکن کام لیا جائے گا۔ ان کتوں میں بعض باولے ہیں، دیوانے ہیں، جو مختلف جگہ لوگوں کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے دان کٹے کرنے کے لیے ان سے مساجد، مدارس اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنے کے لیے ایک تنظیم تشکیل دی گئی ہے جس کی تاریخ قدیم ہے۔ ضرورت اور افادیت امر مسلمہ ہے، قربانیاں سب کو یاد ہے۔ ان کے وجود سے کسی بزرگ یا محترم قائد کا انکار دفع الوقتی ہے، وقتی توش ہے، مہمان کے آداب و سلیقے کی نافرمانی ہے، میزبانوں کے ساتھ بے مروتی ہے۔ لیکن ہم ان تمام باتوں کے باوجود ان کو معذور جانتے ہیں اور ان کے قد کاٹ سے اتفاق کرتے ہوئے ان کی درازی عمر اور ان کی خدمات کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ وہ بددستور اہل حق کے قائد ہے اور خدا ان کو قائد رکھے۔ بعض کمزوریوں سے، عملی اشتراک سے جو نقصان پیدا ہوتا ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، عظمت اور عدالت میں صحابہ بے بدل ہے، فقی تقلید میں امام ابو حنیفہ کافی ہے، ترجمانی کے لیے مسلک دیوبند ہے، حضرات وقت کی رہنمائی میں حضرت اقدس مولانا مفتی محمود اور ان کا ہراول دستہ پیش ہے، ہم سب ان کے ساتھ ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم۔ دوست کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور آپ کے دوست کو صبر و اجر دے۔ میں بے روزگار ہوں، حلال روزگار کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ حلال وافر نصیب فرمائے۔ میرا نام محمد حسین ہے، حضرت میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میری روحانی جسمانی بیماری دور کرے، آمین۔ خود بھی غیرت پیدا کرے اور بیماریوں سے بچے۔ جو روحانی بیماریاں ہیں ان سے خود بچنے کی کوشش کرے، جسمانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ روحانیوں کے لیے بھی ہم دعا گو ہے کہ اللہ آپ کی مدد و نصرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ خدایا جن لوگوں نے مرحومین کا ذکر کیا ہے ان کی مغفرت فرما اور پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ رب کریم جو بیماران ہے صحت و شفا عطا فرما، جو دیگر درد بے روزگاری میں مبتلا ہے خزائن رحمت و نصرت متوجہ فرما۔ اہلیان حق کو اتفاق اتحاد مصالح میں وحدت نصیب فرما، کل عالم کے مسلمانوں کی عزت و آبرو محفوظ فرما۔ پاکستان میں شرائع دین اور عزائم ملت کی حفاظت فرما۔ ہمارے اہلیان مذہب اور سیاست کو وحدانیت اور یگانگت نصیب فرما۔ اہل حق کی نمائندہ تنظیم سیاسی جمعیت العلماء اسلام، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ان کی برکات عام فرما، انہیں اپنوں کو ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنوں کو برداشت کرنے کی ہمت نصیب فرما۔ وفاق المدارس عربیہ کو پہلے سے زیادہ باراور فرما، ان کے تمام عزائم اور مصالح جو اداروں کی حفاظت کے ہیں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ ان کی سربراہی میں بننے والے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ عربیہ پاکستان کو دیر تک سلامتی عطا فرما اور ان میں بھی اہل حق کے قد کاٹ مزید بلند فرما، اور ان کے منشور و دستور کے مطابق کل پاکستان کے علماء، طلباء، مساجد، مدارس سے حکومت کی بری نگاہیں ختم فرما، مغرب کی چاپلوسیاں ختم فرما اور ہمارے ان بزرگوں کی خدمات قبول فرما۔ تحفظ ختم نبوت کو مزید عزت و شرف نصیب فرما، پورے عالم کے اندر مرزائیوں کے ریشہ دوانیوں سے مسلمانوں کے عقائد محفوظ فرما اور اس سلسلے میں کام کاج کرنے والوں کی مدد فرما۔ سواد اعظم اہل سنت پاکستان کے وجود نو کو مبارک فرما، ان کے ارکان اور کونسل کو اور سربراہ کو اور دعاگوں کو سلامتی عطا فرما،
اور انہیں ہر طرح کے اپنوں سے تصادم اور اظہار اختلاف سے محفوظ فرما، ان کی سربراہی مساجد کے تحفظ میں سنگ میل ثابت فرما، مسلک دیوبند مساجد مدارس اہل